الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. دیکھیے ہم گرامر پڑھ رہے ہیں. گرامر کو نا بعض لوگ خشک سمجھ کر یا مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یا بیزار ہو جاتے ہیں گرامر سے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ گرامر اتنی ضروری ہے عربی زبان کی گرامر قرآن پڑھنے کے لیے حدیث پڑھنے کے لیے کہ دیکھیے فعل ماضی کے 14 صیغے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا. اگر آپ یہ صحیح طریقے سے فعل ماضی کے 14 صیغے یاد کر لیجیے. پورے قرآن کریم میں فعل ماضی کے جتنے صیغے ہیں تو ہر صیغے کا ایک مادے کا معنی ہوتا ہے, مصدری معنی جس کو کہتے ہیں, اور ایک معنی ہوتا ہے صیغے کے مطابق. مصدری معنی آپ کو یاد کرنا ہوگا جو صیغے کے مطابق معنی ہے, جس کو آپ اگر آپ مثلا انگلش گرامر پڑھ رہے ہیں تو اس میں ٹینس کا معنی آپ کو خود بخود آ جائے گا. گرامر بہت ضروری ہے قرآن کریم سیکھنے کے لیے, حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے, اور اس کو بہت دلچسپی کے ساتھ لینا چاہیے. اگر مشکل لگے بھی تو ایک دفعہ ذہن لگا کر اس کو سمجھ لینا چاہیے. ایک دفعہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے دلچسپی کے ساتھ, پوری زندگی سکون کے ساتھ سہولت کے ساتھ گزرتی ہے, اور بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے یہ. چلیں بہرحال شروع کرتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ ناپسند کرتے ہیں. یہ موضوع ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی اللہ کے لیے صرف اولاد مقرر نہیں کرتے ہی تو اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا اللہ کے لیے گالی ہے اور بدترین شرک ہے, اللہ کو بہت ناراض کرنے والی چیز ہے. لیکن دیکھیے یہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں, ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اللہ بھی ہمارا رب ہے, ساتھ اوروں کو بھی معبود بناتے رہتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں, اس کے لیے الٹے سیدھے دلائل بھی دیتے ہیں. یہ اگر ہم شرک کرنا غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ تو شرک کرنا غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں, جس کو تم شرک کہہ رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ اس شرک کے ساتھ ہمیں نعمتیں کیوں دیتے ہیں؟ اور اس قسم کے شبہات وسوسے جو شیطان کی طرف سے ذہنوں میں آتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں ہمیشہ مشرکین. ایک تو بدترین شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, اللہ کو گالی دیتے ہیں اولاد مقرر کر کے, پھر اولاد بھی وہ مقرر کرتے ہیں جو اپنے لیے, یعنی انسان ناقص ہے, انسان کو تو اولاد کی ضرورت ہے, اللہ تو ناقص نہیں ہے, اللہ کو تو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی تو اللہ کی تو شان ہی یہ ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین نسب ہے. اور اب لوگوں نے پوچھا اللہ کا نسب کیا ہے؟ اللہ کا نسب تو ہوتا نہیں, نسب تو انسان کا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی بہترین تعریف ہے. اللہ یہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہمسر نہ ہو, جو بے نیاز ہو ہر چیز سے. تو ہمیں ضرورت ہے اولاد کی, اللہ کے لیے اولاد مقرر کی بھی تو وہ جو ہمیں اپنے لیے ناپسند. یعنی تم اللہ کے لیے وہ چیز مقرر, پہلی بات ہے مقرر کرنا بدترین گناہ ہے, پھر مقرر بھی وہ کرو جو اپنے لیے ناپسند کرو. اللہ کو تم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جو وہ خود ناپسند کرتے ہیں اپنے لیے, یعنی بیٹیاں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى, اور وصف بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں. تصف یہ چوتھا صیغہ فعل مضارع کا. میں نے آپ کو بتایا ہے فعل ماضی کے اندر, اور یہی بات فعل مضارع کے اندر بھی ہے گرامر کی روح سے. فعل کے ساتھ اس میں ظاہر جب فاعل آتا ہے نا, اس میں ظاہر وہ صرف پہلے اور چوتھے صیغے میں آ سکتا ہے, باقی کسی صیغے میں فعل کے ساتھ فاعل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا. یہ بات پلے باندھ لیجیے, یہ بات کہیں لکھ لیجیے. فعل ماضی ہو, فعل مضارع ہو, یا کوئی اور فعل ہو, تو پہلے اور چوتھے صیغے کے ساتھ واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب, ان دو صیغوں کے ساتھ بعد میں
فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، باقی تمام صیغوں کے ساتھ فاعل صرف ضمیر کے طور پہ آ سکتا ہے، اس میں ظاہر نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر کوئی اور صیغہ ہوا پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ، چاہے فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، تو پھر اس کا سادہ سا مطلب کیا ہوگا؟ سادہ سا مطلب یہ ہوگا کہ اگر فعل ماضی یا فعل مضارع کے پہلے اور چوتھے صیغے کے بعد کوئی اسم آیا تو وہ اسم پھر مرفوع نہیں ہوگا بطور فاعل، تو پھر مفعول ہوگا۔ فعل ماضی کے پہلے صیغے اور چوتھے صیغے کے ساتھ، یا فعل مضارع کے پہلے اور چوتھے صیغے کے ساتھ فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے۔ اب یہاں السینہ توہم، السینہ تو یہ فاعل ہے تصیف کا، کیونکہ تصیف فعل مضارع کا چوتھا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ تو کیا معنی کریں گے ہم؟ وہ تصیف، وصف ہے، یصف کا مطلب ہوتا ہے کسی کا وصف بیان کرنا۔ تو چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا فعل مضارع کا، تو ہم کیا معنی کریں گے؟ وصف بیان کرتی ہے۔ السنتہم ان کی زبانیں، السنت لسان کی جمع ہے، السنتہم ان کی زبانیں، الکذب جھوٹ، ان کی زبانیں جھوٹا وصف بیان کرتی ہیں، جھوٹ بکتی ہیں ان کی زبانیں۔ کیا جھوٹ بکتی ہیں؟ ان لہم الحسنی، کہ بے شک ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، ان کے لیے اچھائی ہوگی، ان کے لیے عیش و عشرت ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں کیسی بے وقوفی کی، کیسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی یہ مشرکین کی آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی مشرک عقل مند نہیں ہو سکتا، اس کو صحیح عقل کہتے ہیں۔ یعنی وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ناقص چیز کو معبود بنا لے؟ اللہ کے علاوہ تو ہر چیز ناقص ہے، اور صرف کامل ذات ہی معبود ہونے کے لائق ہے۔ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو معبود بنا لے تو اس کی عقل مت کیسے سلامت ہو سکتی ہے؟ تو جو موحد ہے، ایمان والا، وہی عقل مند ہو سکتا ہے، وہی اولو الالباب میں سے ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، سورۃ طلاق میں، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ ایک اللہ نے واضح کیا ہے کہ عقل مند صرف ایمان والا ہو سکتا ہے، صحیح عقل مند جس کو کہتے ہیں۔ باقی جو کافر ہے، جو موحد نہیں ہے، جو ایتھیسٹ ہے، جو منکر ہے اللہ کا رسول کا، وہ ذہین بڑا ہو سکتا ہے، اس کی ذہانت بڑی تیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ شاطرانہ ذہانت ہوگی، وہ مکرانہ ذہانت ہوگی، وہ عقل مندی نہیں ہو، عقل نہیں ہو سکتی، کسی کی تیزی ہو سکتی ہے۔ ایسی تیزی تو بڑے بڑے گمراہ لوگوں کے اندر ہوتی ہے، تو آپ شیطنت والی تیزی تو کہہ سکتے ہیں۔ شخص کو آپ شاطر تو کہہ سکتے ہیں، اسے عقل مند نہیں کہہ سکتے، ذو لب نہیں کہہ سکتے، اولو الالباب میں سے اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے کیسے مت ماری ہوئی ہے مشرکین کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جس اللہ نے انعام دینا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہر قسم کا انعام ہے، اور ہر قسم کا نفع نقصان بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے لیے تو یعنی ایک تو اللہ کو گالی دی، اور اللہ کے لیے وہ عقیدہ رکھا جو اللہ کو شدید غضب نہ کرتا ہے، اور پھر اللہ کے لیے مقرر بھی وہ کیا، لڑکے بھی مقرر کرتے تب بھی اللہ کے لیے گالی تھی، مقرر بھی لڑکیاں کی جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے وہ چوز کر لیے، اور وہ بھی اپنی طرف سے بنا کر، اپنی طرف سے گھڑ کر، شیطان کے وسوسے کے پیچھے لگ کر۔ تو اللہ کے لیے اتنا بڑا بول بول کر، اللہ کو گالی نکال کر، اور اللہ کے لیے اتنا بڑا بول بول کر پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعام دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو تو اتنا ناراض کریں، اور اللہ کو اتنا ناراض کر کے یہ توقع کریں کہ اللہ ان پر رحمتوں کی برسات کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے لیے تو وہ مقرر کرتے ہیں جو اپنے لیے بھی ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹے اوصاف کیا بیان کرتی ہیں؟ وتصف السنتهم الكذب، اور بس بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹا۔
یعنی جھوٹ بکتی ہیں ان کی زبانیں. کیا ان کی زبانوں سے کیا نکلتا ہر وقت کہ ہمیں فلاں نعمت ملنی چاہیے، فلاں نعمت ہم جو ہے وہ ان کے لیے ہونی چاہیے، ان کے لیے فلاں انعام ہونا چاہیے، فلاں انعام ہونا چاہیے. کیوں؟ مطلب یہ سمجھ آیا کہ ایک مشرک اللہ کا نافرمان، اس پر اللہ کا انعام نہیں ہو سکتا. پھر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو مشرکین پر، کافروں پر اللہ کے انعامات نظر آتے ہیں، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے تو وہ اولاد مقرر کریں جو اپنے لیے بھی ناپسند کرتے ہیں. اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا ہی بدترین شرک ہے. یہ اس سے بھی آگے نکل کر اللہ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اللہ کو اتنا ناراض کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھیں کہ ہمیں نعمتیں ملیں. نعمتیں دینے کس لیے اللہ نے؟ گویا کہ سمجھ یہ آئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کو ناراض کر کے اللہ سے انعام بھی لے. لیکن پھر اس پہ ایک سمجھنے کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کفار پر انعامات نظر آتے ہیں، پھر وہ جی یہ تو بڑی عارضی سی نعمتیں ہیں نا، جی اخروی نعمتوں کی. یہ بڑی عارضی سی نعمتیں ہیں، اخروی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جواب، یہ عارضی نعمتیں ہیں، یہ اصل نعمتیں نہیں ہیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے، لیکن پھر اس پہ بھی اعتراض ہے. اللہ کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی. سوال یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو گالیاں نکال کر کوئی اللہ کی نعمتوں کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے، چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو. جس طرح راشد صاحب نے کہا وہ نعمت عارضی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی نعمت عارضی ہے، اصل نعمت تو اخروی نعمت ہے. تو اللہ عارضی نعمت بھی دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو. جی مس نوری. سر دے سکتے ہیں لیکن رحمت نہیں ہوگی ان پر نازل. نعمت مل سکتی ہے یا رحمت نازل نہیں ہو سکتی. اور کوئی؟ استاد یہ جو السلام علیکم. ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے نعمت ہوں. جی اسی اصل میں طریقے سے اس کا جواب یہ ہے، نعمت نہیں ہے. اس کا جواب یہ وہ نعمت ہے ہی نہیں. اصل میں ہم ہاں سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال و دولت، اقتدار، یہ جو ہمیں ظاہری نعمتیں نظر آتی ہیں، اس کو نعمت کہنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کہتے ہیں یہ نعمت نہیں ہے. دیکھیے نعمت کیا ہے، مال ہونا نعمت نہیں ہے، بات یاد رکھیے. یہ ہمارا بہت بڑا مغالطہ ہے. مال نعمت ہے، صحت نعمت ہے، یا عافیت نعمت ہے؟ نہیں، نہ مال نعمت ہے، نہ صحت نعمت ہے، نہ عافیت نعمت ہے، نہ اقتدار نعمت ہے، نہ اور چیزیں جن کو ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ نعمت ہے. وہ نعمت تب ہے جب وہ ایمان کے ساتھ ہوں، جب توحید کے ساتھ ہو تو وہ نعمت ہے، ورنہ وہ سراسر زحمت ہے. آپ کہیں گے زحمت کیسے ہیں؟ اللہ ان کو عذاب کہتے ہیں قرآن میں. دیکھیے مال کو ہمیشہ نعمت سمجھنا یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہ مال نعمت ہے، نہ اولاد نعمت ہے، نہ عورتیں نعمت ہیں، نہ اقتدار نعمت ہے. یہ ساری چیزیں نعمت نہیں ہیں. یہ نعمت کب ہیں؟ یہ اصل میں آزمائش ہیں. اگر انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو یہ نعمت بن جائیں گی، اور اگر انسان اس آزمائش میں ناکام ہوا تو یہ نعمت نہیں رہیں گی، یہ عذاب بن جائے گا. اصل تو یہ آزمائش ہے. اب چلے میں آپ سے ایک اور انداز سے سوال کرتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو مال، دولت، اقتدار یہ نعمت ہے، تو میرا سوال یہ کہ یہ جو مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش آتی، کیا یہ زحمت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مصیبت کو بہت بڑی رحمت کہتے ہیں. جی مس نورین. استاد جیسے ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ہم کسی بہت غلط راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، اچانک سے کوئی مصیبت، کی جدائی یا کسی چیز کی زوال، نعمت کی زوالی، لیکن ہم فوراً اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اپنی گمراہی چھوڑ دیتے ہیں، جس راستے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اس راستے سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، تو وہ فوراً نعمت بن جاتی ہے کیونکہ ہمارا ایمان بڑھ چکا ہوتا ہے. لیکن اگر ایمان گٹ جائے تو پھر وہ مصیبت ہو جائے گی. اس کا مطلب ہوا کہ ہر مصیبت مصیبت نہیں ہوتی. تو پھر اب کس مصیبت کو مصیبت کہیں اور کس مصیبت کو مصیبت نہ کہیں یا نعمت کہیں؟ آپ کہیں گے اس مطلب طرح. جو مصیبت آپ کو جی اللہ کے قریب کر دے جی وہ نعمت ہے، اور جو دور کر دے وہ مصیبت ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ یہ جو مال و دولت، اقتدار، یہ کوئی بھی چیز نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. جس طرح مصیبت آزمائش ہے، مصیبت سب کے لیے نعمت نہیں ہے. اگر ایک بندہ مصیبت آنے پر اللہ کے قریب نہیں ہوتا تو مصیبت تو اس کے لیے بہت بڑی زحمت بن گئی. دیکھیے اگر ایک بندہ، دیکھیں مصیبت کسی کو اللہ کے قریب کر دے وہ تو نعمت ہے.
کہ وہ غفلت کی نیند سے جاگ گیا، لیکن ایک بندہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ تو کہتے ہیں اس کا دل سخت ہو گیا۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری طرف سے آزمائش آئی تو پھر یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں اللہ کے سامنے؟ اللہ فرماتے ہیں گڑ گڑانا چاہیے تھا جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی۔ اللہ نے آزمائش دی اس لیے تھی کہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ وہ مصیبت وہ آزمائش ان کے لیے نعمت بن جائے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مصیبت میں بھی نہیں گڑ گڑاتے، نعمت میں تو کم لوگ گڑ گڑاتے ہیں، اللہ مصیبت بھیج کر اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ مصیبت میں بھی نہیں گڑ گڑاتے، اللہ فرماتے ہیں ولكن فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ایسے لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو مصیبت بھی بہت بڑی زحمت ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت والی آزمائش میں ناکام ٹھہرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو نعمت ہے، یہ انعام مال کی صورت میں یا اقتدار کی صورت میں یا کسی عافیت کی صورت میں، یہ انعام نہیں ہے، اصل آزمائش ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے انعام ہے، اگر ہم کامیاب نہ ہوں اس میں، اس کامیابی کے ہم شکر ادا کریں، اس کا حق ادا کریں، اور اگر ہم کامیاب نہ ہوں تو یہ عذاب ہے۔ کیسے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو چاہتے ہیں اللہ ان کو ان کے مال اور اولادوں کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے۔ کیا عذاب ہے؟ مال اور اولاد۔ یہ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ عذاب اس طرح ہے کہ یہ مال اولاد میں مگن رہتے ہیں اور ان کی جانیں نکل جاتی ہیں اور یہ کافر رہتے ہیں، ان کو سر پہ جانے کا، اللہ کی طرف غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ مال اولاد کی آزمائش میں، یہ آزمائش ہے، اپنی طرف سے اسے راحت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور اسی غفلت کی نیند میں ہی وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ وَلِيَعْذُ اللَّهُ۔ تو ہمارے یہ عقیدے کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے یہ جو دنیا کی ظاہری نعمتیں جن کو ہم نعمتیں کہتے ہیں، ہم سمجھیں کہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ یہ نعمت ایمان والوں کے لیے بنتی ہے، اللہ کی بات ماننے والوں کے لیے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے یہ نعمت نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی تو ایمان ہے، اصل کامیابی تو اللہ کی اطاعت ہے، قد افلح المؤمنون۔ اصل کامیابی یہ ہے دنیا اور آخرت کی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا۔ نے اصل میں کامیابی اور نعمتوں کا مفہوم ہی بدل دیا ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمیں چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہماری نظروں سے آخرت اور اصل حقیقت ہی اوجھل ہوئی بھی ہے۔ کبھی بھی نعمتوں کو، یعنی اگر اللہ نے کسی کو قرآن جیسی دولت دی ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس سے بڑی نعمت اللہ کی کس کے اوپر ہے؟ پتہ نہیں، حدیث مبارکہ کسی امام کا قول ہے کہ اگر ایک شخص اللہ نے اسے قرآن کی دولت دی ہے، پھر وہ لوگوں کے بنگلے دیکھ کر، لوگوں کے بینک بیلنس دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر اگر وہ لوگوں پر رش کرے، اس نے اللہ نے جو اسے قرآن جیسی نعمت دی ہے اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ قرآن سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کسی کو قرآن پڑھنے کی سعادت بخشی ہے، اللہ نے کسی کو قرآن سمجھنے کی سعادت بخشی ہے، اللہ نے کسی کو قرآن خود پڑھنے کی توفیق دی ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر، علم شرعی کو چھوڑ کر، ہم آج یہ مادیت پرستی اور ان چیزوں کے پیچھے لگ کر، یہی اصل میں ہماری دنیا میں مغلوب ہونے کی اور دنیا میں ذلیل ہونے کی وجوہات ہیں بنیادی۔ اصل میں اللہ کے وعدوں پر اور جو اصل اللہ نے قرآن و سنت میں بیان کیا، آخرت اور یہ چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹے وصف بیان کرتی ہیں کہ ان کے لیے نعمتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اگر ظاہراً نعمت نظر بھی آئے ہمیں کسی کافر پر، وہ عذاب ہے اس کے لیے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ لا جرم ان لهم النار، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے۔ جس کے لیے آخرت میں آگ ہے، دنیا میں وہ کھرب پتی کیوں نہ ہو، وہ عذاب ہی عذاب ہے اس کے لیے۔ اللہ استہزاء کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، بہت تھوڑا فائدہ ہے
پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بھی اصل میں حال بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار، اس نے کفر کیا تھوڑا سا فائدہ دوں گا پھر جہنم کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ تو یہ کیسی نعمت ہے؟ کوئی نعمت نہیں ہے، یہ ایسی نعمت ہے، اس کو بالکل اس طرح سمجھیں سزائے موت کا قیدی ہو، کل اسے سزا ملنی ہے موت کی، اور اس کے سامنے جو ہے وہ نعمتوں کے انبار رکھ لیے جائیں، تو وہ نعمتیں کیسی نعمت ہوگی؟ کوئی نعمت نہیں ہے۔ بس فرق تو یہ ہے کہ کل ہم کہتے ہیں کہ جی وہ آنے والا کل وہ دور ہے، ابھی بہت دور ہے، اس میں یہی ہمارا بہت بڑا مخالفت ہے۔ ایمان والا کبھی بھی قیامت کو، آنے والے کل کو دور سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس کو ہم دور سمجھتے ہیں۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس کو دور خیال کرتے ہیں اور ہم بحیثیت مسلمان اسے قریب سمجھتے ہیں آخرت کو۔ یہی فرق ہے ایمان والوں کا اور اللہ فرماتے ہیں لا جرم، بلا شک و شبہ، ان لہم النار، بے شک ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک وہ چھوڑ دیے جائیں گے جہنم میں۔ چھوڑ دیے جائیں گے کیا مطلب؟ جہنم میں انہیں چھوڑ کر آج سمجھے بھلا دیا جائے گا، نسیم منسیہ کر دیا جائے گا کسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ جہنم میں انہیں پھینک کر گویا کہ بھول جائیں گے انہیں۔ اللہ کو کوئی چیز نہیں بھولتی، لیکن جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلایا تو اللہ ان کے ساتھ سزا کے طور پہ یہ رویہ رکھیں گے، اللہ نہیں بھولتے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، بے شک وہ وہاں بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں گے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ تَاللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زور دینے کے لیے کہ لوگ غور کریں، اللہ قسم کھا کر بات کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی بات تو ویسے ہی سچی ہے۔ اللہ کی قسم لقد ارسلنا الی امم من قبلک، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا جماعتوں کی طرف، امم جمع ہے امت کی، ہم نے بھیجا جماعتوں کی طرف۔ کیا بھیجا جماعتوں کی طرف؟ یعنی نبیوں کو، رسولوں کو۔ اللہ کی قسم البتہ تحقیق ہم نے بھیجا یعنی رسولوں کو جماعتوں کی طرف، یعنی قوموں کی طرف، من قبل کا، آپ سے پہلے بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ یعنی ہر امت کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اب رسولوں کے آنے پر قوموں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ قوموں کا رویہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایمان لاتی رسولوں پر۔ رسول سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر نبی اپنی قوم کے لیے سب سے بڑی رحمت ہوتا ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی رحمت کے نتیجے میں قوموں کا رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ قومیں ہاتھوں ہاتھ لے تھی، اس میں ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی تھی، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے پچھلی جماعتوں کی طرف، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسول بھیجے، لوگوں کو ایمان آنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے رسولوں کے ساتھ کفر کیا، رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا، رسولوں کی تکذیب کی، مذاق اڑایا، تکلیفیں دی، اور وہ یہ کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ ولیعذ باللہ، انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے، اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہیں تو انسان ان کو تکلیفیں دے کر اور ان کے ساتھ تکذیب کر کے، ان کا انکار کر کے، ان کا استہزاء کر کے انسان کبھی مطمئن بھی ہو سکے، کبھی خوش بھی ہو سکے۔ ہوتے ہیں لوگ خوش، اس لیے کہ شیطان دماغ الٹ دیتا ہے، شیطان ان کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیتا ہے، ان کو اپنا کفر، اپنی تکذیب، اپنا استہزاء سمجھتے ہیں ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، ایسا ہی کرنا چاہیے رسولوں کے ساتھ، ایسا ہی کرنا چاہیے دینداروں کے ساتھ، ایسا ہی کرنا چاہیے مولویوں کے ساتھ، یہ اسی قابل ہے۔ فزین لهم الشیطان اعمالهم، مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے اللہ مال چھین لے تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کسی کے لیے اس کے برے عمل کو مزین، اللہ کسی پر شیطان کو مسلط کر دیں کہ شیطان ایسا وسوسہ ڈالے انسان کو کہ انسان کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کر دے، اس سے بڑا اللہ کا عذاب کیا ہوگا؟ اصل تو عذاب یہ ہے، انسان کفر کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے رسولوں کا، جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے اور رحمت ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ
سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو بڑی عقل مندی والا کام کر رہا ہوں، حالانکہ اس سے بڑی بیوقوفی کا کام کوئی نہیں۔ تو مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، فہو ولیہم الیوم، بس وہی یعنی شیطان ہی ان کا دوست ہوگا آج کے دن بھی، یعنی قیامت کے دن۔ پھر دنیا میں تم نے شیطان کو امام بنایا، ٹھیک ہے، آخرت میں بھی شیطان کو امام بناؤ، جہاں شیطان جائے گا اس کے پیچھے پیچھے تم بھی جاؤ، جہنم میں اس نے جانا ہے۔ فہو ولیہم الیوم، بس وہی دوست ہے ان کا آج کے دن، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے شیطان کے ساتھ، وہ بھی شیطان نے اپنی بات پوری کر دی۔ اللہ نے شیطان سے کہا تیرے لیے جہنم میں، شیطان کہنے لگا ٹھیک ہے، انسان کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، میں نے جہنم میں جانا ہے، ساتھ انسانوں کو بھی، اپنے پیروکاروں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، مگر تاکہ آپ بیان کر دیں ان کے لیے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہدن، اور وہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور وہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، یہ ہم نے کیوں نازل کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے نازل نہیں کی۔ پہلے نفی بعد میں الا آئے تو حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ نہیں ہم نے نازل کی آپ پر کتاب مگر، اب جو مقصد بیان ہوگا وہ حسر کے ساتھ وہی مقصد ہے قرآن کے نزول کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی زبانی سن لیجیے، قرآن کی زبانی سن لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر نہیں نازل کیا کتاب کو مگر صرف ایک مقصد کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں، یعنی اس قرآن کے ذریعے، اللہ کی اس وحی کے ذریعے کیا بیان کریں جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اتنی بڑی بات، یعنی گویا کہ قرآن کے نزول کا پہلی بات ہے کہ قرآن اکیلا بات ہمیں نہیں سمجھا سکتا، قرآن کے اکیلے کی بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر قرآن کے اکیلے کی بات سمجھ آ سکتی ہوتی تو اللہ ساتھ نبی کو نہ بھیجتے۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو بھیجا، کیوں؟ تاکہ صاحب قرآن قرآن کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے، اور کیا واضح کرے قرآن کے ذریعے؟ صاحب قرآن نبی، لوگ جس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی قرآن ہمارے اختلاف حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اختلاف جو یہودیوں نے ڈالا ہوا تھا، وہ اختلاف جو عیسائیوں نے ڈالا ہوا تھا، وہ اختلاف جو مشرکین نے ڈالا ہوا تھا، اور وہ اختلاف جو مسلمانوں کے آپس میں کے درمیان آپس میں ہو جاتا ہے، اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ قرآن۔ اور یہ قرآن کی وضاحت کون کرے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کے ذریعے، اپنے فرمانات کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، یعنی گویا کہ اللہ نے قرآن کو ہمارے اختلافات حل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ قرآن ہمارے اختلافات حل کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے ذریعے، یعنی ہمارے اختلافات کا حل قرآن اور سنت، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے قرآن، یعنی قرآن کے نزول کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ کہ قرآن کی تشریح، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کر کے سنت کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کا حل بتائیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہے، حل ہی نہیں ہوتا، یہ قرآن و سنت کے بغیر کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ قرآن سنت کے ساتھ مل کر ہمارے اختلافات حل کرنے کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم تو آج مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اب آج ہم نے اتحاد امت کیسے ہوگا؟ تو اللہ کہتے ہیں اتحاد امت قرآن کے ذریعے ہوگا، قرآن اور اس کی تشریح حدیث کے ذریعے ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی سے بچنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی اس کی وضاحت سنت کرے گی۔ قرآن اور سنت مل کر تفرقہ بازی کو ختم کریں گے، اختلاف کو ختم کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تفرقہ بازی کا حل یہ ہے کہ فلاں فلاں امام کو پکڑ لیں، فلاں فلاں امام کو پکڑ لیں، فلاں فلاں امام کو پکڑ لیں، اس سے تو مزید تفرقہ بازی پھیل گی۔ تو اختلافات کا حل قرآن و سنت کے ذریعے ہوگا، اور ایک تو قرآن اختلافات کا حل کرنے کے لیے آیا سنت سمیت، اور دوسرا قرآن ہدایت ہے، تیسرا قرآن رحمت ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے اختلاف حل کرتا ہے؟ کس کے لیے ہدایت ہے؟ کس کے لیے رحمت ہے؟ اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی، جو ایمان نہیں لاتی، نہ ان کے خلاف حل کرتا قرآن سنت کے ساتھ مل کر، نہ ان کے لیے ہدایت ہے، نہ ان کے لیے رحمت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ قرآن سے اپنے خلافات حل نہیں کراتے پھر وہ قرآن پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، جن کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے، جن کے لیے قرآن رحمت، قرآن کن کے لیے ہدایت نہیں ہے، کن کے لیے رحمت نہیں ہے؟ جو صحیح ایمان نہیں رکھتے قرآن۔
والعیاذ باللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.